اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وصلی اللہ علی محمد وآلہ الائمۃ المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ بھائیو دوستو، ہماری گفتگو کا عنوان شیعوں کی صفات پہ ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں کے صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے۔ بھائیو دوستو، اسلام کسی بھی شخص کو ظلم و ستم کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اسلام صرف مسلمانوں کا تحفظ نہیں بلکہ وہ تمام انسانوں پر ظلم کرنے کو حرام قرار دیتا ہے۔ ظلم کسی بھی معاشرے کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ظلم سے انسانی حقوق ضائع ہوتے ہیں۔ ظلم ایک اندھیری نگری ہے۔ ویسے بھی لفظ ظلم ظلمت سے نکلا ہے، جس کے معنی اندھیرے کے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روایات میں آیا ہے کہ ظلم قیامت کی تاریکی کا سبب ہے۔ اور بدترین ظلم کیا ہے؟ بدترین ظلم خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اور قرآن میں اسے ظلم عظیم قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر ایک جگہ پہ سورہ یونس میں آیا ہے کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، تم سے پہلے ہم کئی امتوں کو جب انہوں نے ظلم کیا ہلاک کر چکے ہیں۔ یعنی ثابت ہوا قرآن سے کہ ظلم ہلاکت ہے۔ پھر سورہ یونس میں ہی آیا ہے کہ فَانظُرْ كَيْفَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، دیکھیں ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ پھر سورہ یونس میں آیا ہے کہ اگر ظالم روئے زمین کا مالک ہو اور نجات کے لیے ساری جائیداد فدیہ دینا چاہے تو بھی اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ظالم جب عذاب الہی کا مشاہدہ کریں گے تو سخت پشیمان ہوں گے۔ ان کے درمیان حق و عدالت کا فیصلہ کر دیا جائے گا، کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ پھر ایک جگہ قرآن کریم کی سورہ شورى میں آیا ہے کہ جس پر ظلم ہوا وہ ظلم کے بعد انتقام لے، تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم اور زمین پر ناحق زیادتیاں کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بھائی دوستو، ظلم کے متعلق امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرے بابا امام سید الساجدین کا آخری وقت تھا تو میرے بابا نے مجھے گلے لگایا اور فرمایا، بیٹا میں تجھے وہی وصیت کرتا ہوں جو تمام ائمہ معصومین علیہم السلام نے کی ہے۔ وہ وصیت کیا ہے کہ کسی پر کبھی ظلم نہ کرنا، خصوصاً اس پر کبھی ظلم نہ کرنا جس کا خدا کے سوا کوئی مددگار نہ ہو۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ جس ظلم کو معاف کرے گا وہ خدا اور بندے کے درمیان ہے، یعنی اللہ حقوق اللہ معاف کر دے گا۔ اور جس انسان نے اپنے نفس پر ظلم کیا وہ بھی اللہ معاف کرے گا، لیکن جس ظلم کو اللہ معاف نہیں کرے گا، مولا فرماتے ہیں اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اور دوسرا ظلم شرک ہے جسے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے مولا نے فرمایا ہمارے شیعہ ظالم نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں علی ابن ابی طالب کا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر
ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے